سوال ہے کہ آپ نے دین کس سے سیکھا؟ یعنی دین کا مطلب کیا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، اور وہ کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے، امن اور سلامتی کا جو راستہ ہے، جو دین ہے۔ تو دین آپ نے کس سے سیکھا؟ ہمارے پاس دو ڈاکٹرائنز ہیں، یعنی ایک تو ہماری جذباتی ڈاکٹرائن ہے، یعنی وہ جذبات میں ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کسی بھی شخصیت کے اوپر ہم اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ جو خالق خدا ہے وہ بھی ان کے سامنے عاجز نظر آتا ہے، ایسی گفتگو حضرات کرتے ہیں، ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ ایک جذباتی ڈاکٹرائن ہے، ان سے لوگوں کو کافی ابھارا جاتا ہے، اور اس کے بڑے غلط نتائج بھی جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہوگا ایک بینکر کا، کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ خیر، اس پہ ایک پورا اس کی جنازے پہ ایک فوٹیج تھی، انہوں نے کہا کہ یہ قتل ناحق ہے۔ دوسری ڈاکٹرائن کیا ہے؟ اور وہ ہے عقلی دلائل کی۔ عقلی دلائل کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ ہی اصل چیز سیکھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ اچھا، ایک بندہ ان پڑھ ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ علم نہیں رکھتا، اتنا زیادہ اس کے پاس نالج نہیں ہے، تو اس کو آپ سیدھا یہ بتا سکتے ہیں کہ جی تم جو اس زندگی میں یہاں دنیا میں رہ رہے ہو، تمہاری جو یہ لائف ہے یہ کوئی بے مقصد نہیں ہے، تمہارا ایک خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جس طرح تم پہلے پیدا ہوئے اسی طرح اس نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس جو زندگی تم گزار رہے ہو اس کی جواب دہی ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہے کہ تم سچ بولو، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانو، نماز پڑھتے رہو اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، تو تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو ہم ایک عام آدمی کو اس طرح کا پیغام دے سکتے ہیں۔ لیکن جو ایک پڑھا لکھا آدمی ہوگا، جو ایک ٹیکنیکل آدمی ہوگا، جس نے سائنس کا، جس نے مذہب کا کمپیریٹیو جو اسٹڈی جو کرتا ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس عقلی دلائل ہونے چاہیے اپنی گفتگو کے لیے۔ ہمارے کچھ حضرات جو پڑھے لکھے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ بغیر دلیل کے ہی مانتے جائیں کہ وہ آپ کا خدا ہے۔ نو ڈاؤٹ وہ ہمارا بے شک خدا ہے، اور بغیر دلیل کے بھی ہم اسے مانیں گے تو اسی کی پیروی کر رہے ہیں، اس کا ہمیں وہ اجر بھی دے گا، آخرت میں ہماری آخرت سنور بھی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کسی ملحد کے ساتھ جب آپ کا ٹاکرا ہوگا تو اس کو آپ کیا جواب دیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ساتھ مانتے ہیں؟ تو اس کو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بلائنڈ فیتھ، یعنی اندھا دھند تقلید جو ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے آج کل ہمارے جو نوجوان جو ملحدین، جو ایتھیسٹ جو بڑھ رہے ہیں، جو تعداد ان کی بڑھ رہی ہے، اس کی ایک زیادہ وجہ یہی ہے کہ ہم ان کو سیٹسفیکٹری آنسر اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں۔ تو عقلی دلائل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نوجوان ہیں، جنہوں نے جو گریجویٹس ہیں، جنہوں نے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، اتنی ڈگریز جو ہیں ان کے پاس ہیں، اب تو کاؤنٹ کرنا ہی مشکل ہے، اور پتہ نہیں کون سی کتابیں ہم نے جو ہے وہ پڑھ رکھی ہیں، اپنے دماغوں میں ہم نے اسٹور کر رکھی ہیں۔ لیکن جب بھی ان سے سادہ سی بات پوچھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی، تو اس وقت ہی ان کے چہرے فک ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ کو میں تنقید نہیں کر رہا کہ آپ کو جس چیز کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس چیز کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اور پڑھے لکھے لوگ جو آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، پرانا دور جو درس و تدریس کا تھا اس کا اب وقت نہیں رہے، اب یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ویژولائزیشن کا دور ہے، سیوک جرنلزم کا دور ہے۔ تو یہاں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہاں تو دین کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو جذباتی ڈاکٹرائن کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ عقلی اور منطقی دلائل جو لوگ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں ان سے ہم کو لینے پڑیں گے۔ تو آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد کو سننا چاہیے، آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا چاہیے، آپ کو پروفیسر پرویز ہاشمی صاحب کو سننا چاہیے، آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سننا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ یہ ایسے حضرات ہیں جو عقلی دلائل پر، آپ جاوید احمد غامدی صاحب کو سننا چاہیے کہ ان کے ساتھ اختلاف صحیح ان کی باتوں کے ساتھ، لیکن یہاں ایک بات میں واضح کر دوں کہ نوجوان نسل جو ہے ان کو باور ضرور کروایا ہے جاوید احمد غامدی صاحب نے کہ یس دیر از اے کریٹر بیہائنڈ دا کریشن آف ہم، یعنی ان کی پیدائش کے پیچھے جو ہے وہ ایک کریٹر موجود ہے، اور اس پہ بلیو کرنا چاہیے، اور وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ ریسنٹلی آپ حمزہ علی باسی کی مثال دیکھ لیں کہ اس نے شوبز چھوڑ کے جو ہے وہ
दीन का रास्ता इख्तियार किया है, तो वो किससे मुतासर हुआ? तो इन्हीं अकली दलाइल रखने वाले लोगों से मुतासर हुआ। तो ये एक छोटा सा तारुफ था, और आपने दीन की जो सूझबूझ रखनी है तो आप लोगों को इन लोगों को सुनना चाहिए। एक और बहुत अच्छे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यानी लॉजिकल पर्सन हैं इल्लामा नुसरत अब्बास। वो अहले तशय्युई मकतबा फ़िक्र से, लेकिन पसंद आए हैं क्योंकि वो एक बातें जो है वो बहुत ही मंतकी दलाइल के साथ करते हैं। तो आप जो है इन लोगों को सुने। नो डाउट जिसकी कोई बात जो है आपको गलत लगती है, आपकी समझ में नहीं आती, उसको छोड़ दें। आपको जिस बात से इख्तलाफ है उसको छोड़ दें, लेकिन जो बात इल्मी है, जो आपके इल्म में इजाफ़ा हो रहा है, उससे तो कम से कम फ़ायदा उठाना चाहिए। हम ये करते हैं कि एक बंदे को हमने सुना ही नहीं है, उसकी कोई गुफ्तगू हम तक पहुंची ही नहीं है, सिर्फ रूमर्स ही हम तक पहुंचे हैं, तो इस बिना पे हम उसको सुनते ही नहीं हैं। मिसाल के तौर पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, इनके बारे में रूमर्स ही इतने हैं हर मकतबा फ़िक्र में कि लोग जो है वो उस मकतबा फ़िक्र के उनको नहीं सुनते। इसके अलावा जो वो निकल जाते हैं उनकी तादाद तो फिर वो मिलियंस में पहुंच चुकी है जो उनको सुनते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए, यही एटीट्यूड होना चाहिए। और क्योंकि आपसे इस बारे में आगे चल के जो सवाल किया जाएगा कि आप जो पढ़े लिखे थे तो आपने फिर दीन क्यों ना सीखा।